وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، احباب گرامی اور دیگر سامعین، اخوان المسلمون اور اس تنظیم کی تکفیری نظریے سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. ان تکفیریوں کا ایک اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، خواہ اس تعاون اور اس مدد کی کوئی بھی صورت ہو. اس تعلق سے ہماری باتیں ہوئی ہیں. کیا کفار کا ساتھ دینے سے اور ان کی مدد کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحابی رسول ہے، غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت کی ہے، ان کے تعلق سے ایک حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پر جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا. اس واقعے کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی کفار کا ساتھ دینے سے اور ان کی مدد کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا، خواہ اس سے مدد اور ساتھ دینے کی نوعیت کچھ بھی ہو. صحیح بخاری کے اندر واقعہ تفصیل سے مروی ہے، بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف کفار قریش کی مدد کرنا چاہی تھی، ایک خفیہ خط بھیج کر کے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے خلاف چڑھائی کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے خلاف کفار کی اس سے بڑی مدد اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول چاہتے کیا تھے؟ آپ اس حملے کو بہت ہی پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، خفیہ رکھنا چاہتے تھے. کئی مقاصد تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اچانک ہم وہاں مکہ میں پہنچیں، اہل مکہ کے پاس کوئی تیاری نہ ہو، تاکہ وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ ہماری گرفت میں آسانی سے آ جائیں. اللہ کے رسول مکہ کے اندر کسی کا خون نہیں بہانا چاہتے تھے، لڑائی نہیں چاہتے تھے وہاں پر کہ لڑائی واقع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے سارے انتظامات آپ نے کر رکھے تھے. تیاری بھی خفیہ چل رہی تھی. مدینہ سے باہر چپے چپے پر آپ نے لوگوں کو لگا رکھا تھا کہ کوئی خبر مدینہ کی باہر جانے نہ پائے، اور اپنے جواسیس بھیج رکھے تھے قریش کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس پوزیشن میں ہیں.
تو ہر طرح سے آپ نے انتظام کر رکھا تھا محض اس وجہ سے کہ یہ پورا کا پورا حملہ خفیہ رہے. اور اچانک مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہنچے تاکہ وہاں کسی کا خون نہ بہے. لیکن ایسے سنگین موقع پر ایک صحابی رسول ایک عورت کو خط دے کر کے مکہ بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اور کچھ لوگوں کو، مکہ کے کچھ لوگوں کو بتلانے کے لیے اس حملے کے بارے میں پیشگی اطلاع دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے، اور پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ محفوظ ہو جائیں، اس اچانک حملے سے، اس خطرے سے محفوظ ہو جائے. یہی ان کا مقصد تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب کفار مکہ کے حق میں، مسلمانوں کے خلاف، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف اس سے بڑی مدد آخر کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ان کا خط کفار قریش تک پہنچ جاتا جو انہوں نے بھیجنے کی کوشش کی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی اور آپ نے 3 صحابہ کو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کو آپ نے باقاعدہ بھیجا کہ جا کر کے فلاں جگہ ملے گی وہ عورت، اس کو پکڑ کر کے لاؤ، خط نکال کر کے لاؤ اس کے پاس سے، اور وہ جا کر کے اسے خط لے کر کے آئے کسی بھی طرح سے. اگر یہ خط کفار قریش تک پہنچ جاتا تو کس قدر نقصان ہوتا مسلمانوں کا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. ممکن تھا کفار مکہ راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے، ان کو پیشگی اطلاع ہو جاتی. پہاڑی علاقے ہیں سب، وہ کسی پہاڑی میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور مسلمانوں کے پہنچتے ہی تیر برسانا شروع کر دیتے، تلوار چلانا شروع کر دیتے، جس طرح سے غزوہ حنین کے موقع پر پیش آیا تھا. 12,000 کی فوج تتر بتر ہو کر کے رہ گئی. اسی طرح یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی بھی پہاڑی علاقے میں گھات لگا کر بیٹھتے اور اچانک حملہ آور ہو جاتے اور کافی نقصان ہوتا جانی مالی مسلمانوں کا. اور اس طرح سے وہ پہلے سے تیار ہو کر کے اور دوسرے قبائل کو اکٹھا کر لیتے، اور اس طرح سے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس موقع پر کفار مکہ اور دوسرے کفار کے ساتھ مسلمانوں پر غالب آ جاتے. حالانکہ اس وقت یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس کا پلڑا بھاری تھا، لیکن ایک ان کو اگر پیشگی اطلاع ہو جاتی تو یہ ایک کفار مکہ کے لیے ایک بیلنس بنانے کا ذریعہ ثابت ہوتا، یا یہ کہ وہ مسلمانوں کو وہاں پر مکہ کے اندر شکست دے دیتے. یعنی اس ایک خط سے بہت کچھ ہو سکتا تھا، مگر وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دی گئی اور آپ نے اس غیر معمولی اقدام کو کرنے سے باز رکھا اور ان سے استفسار کر کے انہیں معاف کر دیا. آپ نے ان سے نہیں کہا کہ حاتب تم مرتد ہو گئے، تم کافر ہو گئے، ہمارے خلاف کفار مکہ کا تم نے ساتھ دیا، ان کا تعاون کرنا چاہا، توبہ کر کے اسلام لاؤ، تم کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، واجب القتل ہو گئے. ایسا آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ان سے حقیقت کا پتہ لگا کر چھوڑ دیا. کیونکہ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اقدام کا مقصد مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا نہیں تھی کہ مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کے خلاف وہ کفار کی مدد کرنا چاہتے، نہ ہی اسلام سے بغض یا دشمنی کی وجہ سے تھی، بلکہ ان کا خاندان وہاں رہتا تھا. ان کا مقصد تھا کہ وہ پہلے سے متنبع ہو جائیں، لیکن انہیں باقی خطرات کا احساس نہیں تھا.
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وضاحت مانگی تو انہوں نے عرض کیا، ان کا بیانیہ سنیں، انہوں نے کس طرح سے صفائی پیش کی اور انہوں نے کس طرح سے اللہ کے رسول کو بیانیہ دیا۔ اسے پتہ کیا چل رہا کہ وضاحت ضروری ہے، توضیح ضروری ہے، بیانیہ جاری کرنا ضروری ہے، استفسار ضروری ہے۔ اسی کو کفر بوا کہتے ہیں، اسی کو برہان کہتے ہیں کہ کیا واضح دلیل ہے آپ کے پاس، کھلی دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کی کسی کی تکفیر کر رہے ہیں۔ ممکن ہے اس کا مقصد وہ نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہو، تو آپ اسے وضاحت لو، آپ اس کے دل میں نہیں گھسے ہو۔ آپ نے کسی کافر کے ساتھ کسی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا، آپ اس کو کافر کہہ دیں گے؟ اس کی مدد کر رہا ہے، اس کے ساتھ کچھ خیر خواہی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو یہ دیکھ کر کے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف وہ کافر کی مدد کر رہا ہے، یہ کافر ہو گیا۔ اس سے وضاحت لینا ضروری ہے، اس کا بیانیہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتہ سے پوچھا، ایسا تم نے کیوں کیا؟ پہلے آپ نے کوئی حکم نہیں لگایا، پہلے آپ نے استفسار کیا، پوچھا ایسا کیوں کیا، کس چیز نے ابھارا تم کو ایسا کرنے پر؟ ظاہر سی بات ہے کسی وجہ سے کیا ہوگا، انہوں نے کوئی وجہ رہی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ لا تعجل علی انی کنت امرأ ملصقا فی قریش ولم اکن من انفسها وکان من معک من المہاجرین لهم قرابات بمکہ يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام۔ اللہ کے رسول جلدی نہ کریں، میرا تعلق قریش سے نہیں ہے، مگر میں انہی سے جڑا ہوا ہوں، یعنی ان کے ساتھ میں ملحق ہوں۔ یہاں جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس مہاجرین مکہ سے، اگر آپ دیکھیں گے تو مکہ میں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار موجود ہے جو ان کے اہل و عیال اور اموال کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ میرا نسبی تعلق نہیں ہے اہل مکہ سے، اس لیے سوچا میں بھی کسی پر احسان کر کے اپنا خیر خواہ بنا لوں اسے جو میرے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ میں نے یہ کام کفر، ارتداد یا اسلام کے بعد کفر سے کسی طرح محبت کی بنا پر نہیں کی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، فقال لا تعجل واللہ ما کفرت ولا ازددت للاسلام الا حبا ولم يكن احد من اصحابك الا وله بمکہ من يدفع الله به عن اهله وماله ولم يكن لي احد فاحببت ان اتخذ عندهم يدا فصدقه النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی چیز انہوں نے کہی کہ اللہ کے رسول میں نے کفر نہیں کیا ہے، میرے اندر اسلام سے محبت ہے، میں نے چاہا کہ وہاں میں کسی پر احسان کر دوں، احسان کر کے اپنا خیر خواہ بنا لوں جو میرے مال اور اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ سن کر کے ان کی باتوں کی تصدیق کر دی، فصدقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی ایک تیسری روایت میں ہے، قال ما بی الا نکون مؤمنا باللہ ورسولہ وما غیرت ولا بدلت اردت ان تکون لی عند القوم ید يدفع الله بها عن اهلي ومالي وليس من اصحابك هناك الا وله من يدفع الله بها عن اهلي ومالي قال صدق فلا تقولوا له الا خيرا۔ میرا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، میں ذرا بھی نہیں بدلا ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، بس میرا ارادہ تھا کہ قریش کے پاس میرا بھی کوئی احسان ہو جائے تاکہ وہ میرے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرے، جبکہ مہاجرین صحابہ کا کوئی نہ کوئی وہاں رشتہ دار موجود ہے جو ان کے اہل و عیال اور ان کے مال کی حفاظت کر سکتے۔ تو آپ نے فرمایا
انہوں نے سچ کہا، ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، فلا تقولوا له الا خیرا، ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ اسی موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر گردن ماننے کی اجازت مانگی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا انہو قد شہد بدرا وما يدریک لعل اللہ ان یکون قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ یہ بدر میں شریک رہے ہیں، اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے بدر والوں کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس پوری حدیث کو مختلف الفاظ میں، یہ جو تینوں روایتیں میں نے پڑھی یہ سب بخاری کی ہیں، اس پورے واقعے کو جب آپ پڑھیں گے غور سے تو سمجھ میں ضرور آئے گا کہ دنیاوی مقصد کی خاطر اگر کوئی کفار کی مدد کرے، اپنے اہل و عیال کی مدد بچانے کے لیے، کچھ مال و دولت بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے، یا کوئی دنیاوی مقصد ہو، گرچہ وہ کافر کی مدد کسی مسلمان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ مدد، اس بنیاد پر اس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہاں اسے فاسق کہہ سکتے ہیں، ظالم کہہ سکتے ہیں، گنہگار کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی سن لیں، یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے، یہاں پر صحابی رسول سے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ بھی ہوا، یہاں انہیں فاسق بھی نہیں کہہ سکتے، ظالم بھی نہیں کہہ سکتے، گنہگار بھی نہیں کہہ سکتے، انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ انہیں اس شرعی حکم کا پتہ نہیں تھا۔ اس موقع پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی اور تنبیہ کی گئی، بتایا گیا کہ کافروں سے اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف رہنا اور ان سے دوستی کرنا اور ان کی مدد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے سورہ ممتحنہ کی 1 نمبر آیت، 2 نمبر آیت، اس میں یہی تفصیل بتائی گئی ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ شریعت سازی کا دور تھا، وہی نازل ہوتی تھی، شریعت اس وقت نازل ہو رہی تھی، اور آپ سے جو یہ غلطی سرزد ہوئی یہ اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے یہ غلطی ہوئی، اس کے بعد حکم نازل ہوئی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے بعد ایسا کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ چنانچہ اگر ایسا کوئی کرے تو اس کو ہم ظالم کہہ سکتے ہیں، فاسق کہہ سکتے ہیں، گنہگار کہہ سکتے ہیں، مرتکب کبیرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ مرتکب کبیرہ کی تکفیر خوارج کرتے ہیں، معتزلہ کرتے ہیں، جو اہل سنت سے نکلے ہوئے، بھٹکے ہوئے، اور آج جو انہی کے پیروکار خوارج وقت ہیں یہ بھی ایسے لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ حادثہ، یہ جو واقعہ صحابی رسول کے ذریعے سے ہوا، یہاں ہم انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، انہیں ہم فاسق کہیں، انہیں ہم منافق کہیں، انہیں ہم کوئی دوسرا لفظ غلط کہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی حکم کے نازل ہونے سے یہ پہلے کا واقعہ، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، معاف کر دیا۔ لیکن اگر کوئی کفار کی مدد کرے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف تاکہ کفر کا غلبہ ہو، اسلام سے بغض کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کر رہا ہے، نفاق کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے، تو یہ کفر اکبر ہوگا۔ ایسی صورت میں تکفیر کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے واضح دلیل ہونا چاہیے، توضیح ہونا چاہیے، بیانیہ ہونا چاہیے، پتہ لگے، اس کی زبان سے پتہ لگے کہ ہاں اسے اسلام سے نفرت ہے، مسلمانوں سے نفرت ہے، وہ کفر کا غلبہ چاہتا ہے،
اسے اسلام سے دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، اس کی تحریر سے، اس کے قول سے پتہ چلے باقاعدہ۔ بیانیہ ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی تعویل ہو اس کے پاس، متاول ہو، اس بنیاد پر ہم نہیں تکفیر کر سکتے۔ اور جو ایسا آپ کہہ رہے ہیں اس کے چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوری تفصیل پوچھی تھی۔ اگر ان کا یہ عمل کفریہ ہوتا تو ضرور ان پر اسی وقت ارتداد کا حکم لگایا جاتا، کیونکہ اصول ہے لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، ضرورت کے وقت حکم کی وضاحت ضروری ہے، اسے مؤخر کرنا جائز نہیں۔ یہ وقت کا تقاضا تھا کہ آپ اسی وقت فوراً حکم لگا دیتے اور آپ بتا دیتے کہ اب یہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، واجب القتل ہو گئے، کیونکہ ایسا کرنا یہ کفر ہے۔ لیکن آپ نے کوئی حکم نہیں لگایا، معاف کر دیا۔ کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کچھ کہا ہو، کوئی ایک روایت نہیں ثابت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اور ایسے موقع پر ضروری تھا کہ کوئی بیانیہ آتا، کوئی حکم اللہ کے رسول کا آتا، کوئی حکم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی ارتداد یا کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ دوسری وجہ، ان تمام روایات کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا کہ حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا وہ دین اسلام یا مسلمانوں سے کسی نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ پکے مومن تھے، دن بدن ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ پھر ظاہر ہے ایسا شخص کفر سے محبت کی بنیاد پر ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا، اور بلا شبہ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ ان کے اس قدم سے مسلمانوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس سے مکہ میں رہ رہے ہمارے خاندان کا ضرور کچھ بھلا ہو جائے۔ اگر ان کا یہ عمل کفریہ ہوتا تو ضرور اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی فیصلہ آتا، اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ روکتے، بلکہ ان سب کے برخلاف آپ نے ان کی تصدیق کی اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی ہدایت کی لوگوں کو۔ یعنی الٹی جو ہے توضیح ہمیں ملتی ہے، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا، ان کی باتوں کی آپ نے تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بارے میں کہا فَلَا تَقُولُوا إِلَّا خَيْرًا، ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں کہو، اچھا گمان رکھو۔ تیسری توجیہ، اگر انہوں نے اپنے اس اقدام سے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ نہ کہا ہوتا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کو معاف کر دیا۔ آپ ایسا نہیں کہتے، کیونکہ بدر میں حاضری دینے سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو سکتے ہیں، کفر اور شرک ارتداد یہ معاف نہیں ہو سکتے۔ کفر نہیں معاف ہو سکتا، شرک نہیں معاف ہو سکتا، گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے گناہ کو معاف کر دیا ہے، وہ کچھ بھی کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے چاہے کفر بھی کریں شرک بھی کریں، نہیں، یعنی اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، صغیرہ کبیرہ جو بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک یا کفر نہیں معاف ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، لیکن وہ کوئی کفر نہیں تھا، کوئی ارتداد نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا۔ کیونکہ اگر کفر اور شرک ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کو معاف کر دیا، چھوڑو جانے دو، ان کے بارے میں اچھا گمان رہو۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی معصوم تو ہے ہی نہیں، غلطی تو ہونا ہے، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں تو غلطی ہو گئی، لیکن اس کو کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے، اس کو ارتداد نہیں کہہ سکتے۔ چوتھی وجہ جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا، اعتراض یہ لوگ کرتے کہ دراصل حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ کافروں کی مدد کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، گویا انجانے میں انہوں نے کیا، اور اصول ہے جاہل معذور ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو نہیں معلوم ہے کوئی حکم
کوئی نہیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ کر دے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے معافی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کرنا حرام ہے. اس کو بتایا جائے گا، جاننے کے بعد اگر کرے گا تب اس کو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، جاہل معذور ہے، نہیں معلوم ہے اور کر دیا اس نے حرام کا ارتکاب. کچھ بھی کر دے، کوئی کفریہ کلمہ ہی کہہ دیا، ظاہر سی بات اگر اسے نہیں پتا ہے تو معاف ہے. الجاہل معذور، یہ اصول ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنا صحیح ہے، ایسا کرنا غلط ہے، ایسا کرنا حرام ہے. یہ نہیں معلوم تھا، یا ایسا کرنا یہ کفری عمل ہے، یہ ان کو نہیں پتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے اصول ہے الجاہل معذور، جس کو اگر نہیں پتا ہے اور انجانے میں اس طرح کی کوئی بات کہہ دے تو وہ معذور ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ صرف جہالت پر مبنی ہوتا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے لعل اللہ اطلع علی اہل بدر قال اعفعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو معاف کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا تھا، انہوں نے گناہ کا کام کیا تھا. اور اگر انجانے والی بات ہوتی تو انجانے میں تو گناہ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو گناہ ہی نہیں ہوتا ہے. انجانے میں اگر کوئی غلطی کر دے، کوئی گناہ کر دے، اس کا شمار ہی نہیں ہوگا. نسیان میں، بھولے میں، یا غلطی میں، کیا کہتے ہیں، جہالت میں، نادانی میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے اسے نہیں معلوم ہے تو پھر اس کو گناہ ہی نہیں لکھا جائے گا. جب گناہ ہی نہیں لکھا جائے گا تو پھر یہاں کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا؟ تو مغفرت کی کہاں سے بات آ گئی؟ اس کا مطلب ان سے غلطی ہوئی تھی، گناہ ان سے ہوا تھا، لیکن وہ گناہ کفریہ نہیں تھا، کفر اور شرک اور ارتداد والی گناہ نہیں تھی. گناہ ضرور گناہ کا کام تھا، غلط تھا، کیونکہ مغفرت تو گناہ ہی کی ہوتی ہے جسے جان بوجھ کر کیا جاتا ہے. انجانے میں، کیونکہ انجانے میں کیے گئے گناہ معاف ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ. اس لیے ان کا یہ کہنا صحیح نہیں. مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کفریہ عمل کیا تھا، ایسا نہیں ہے. کفریہ عمل انہوں نے بالکل نہیں کیا تھا، ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے کفریہ عمل نہیں کیا تھا. برائے کبیرہ، صغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، لیکن کفریہ عمل نہیں کہہ سکتے ہیں. پانچویں وجہ، آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ائمہ دین نے کیا کہا ہے. کہ کافروں سے اگر محبت کوئی کرتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف، اس کا کیا حکم ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے مجموع فتاویٰ کے اندر 7ویں جلد صفحہ نمبر 522 میں، وَقَدْ تَحْصُلُ لِلرَّجُلِ مُوَادَتُهُمْ لِرَحْمٍ أَوْ حَاجَةٍ فَتَكُونُ ذَنْبًا يَنْقُصُ بِهِ إِيمَانُهُ وَلَا يَكُونُ بِهِ كَافِرًا كما حصل لحاتب بن ابي بلتع لما كاتب المشركين ببعض اخبار النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانزل اللہ فيه. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ رشتہ داری یا کسی ضرورت کی بنا پر آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس سے ایمان میں کمی تو ہو جائے گی مگر اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہو جائے گا. کافروں سے کسی سے کوئی رشتہ داری ہے یا اس سے آپ کی کوئی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو آپ اس سے ملتے رہتے ہیں، اس کی مدد کرتے رہتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے اس سے ایک طرح سے محبت ہو جاتی ہے. محبت کرنا منع ہے، لیکن ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے کسی رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی ضرورت کی بنا پر آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، تو اس کی بنیاد پر اگر محبت ہو جاتی ہے، اسے محبت کرنے لگتا ہے، اسے اپنا دوست سمجھنے لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ایمان کے اندر کمی ہو جائے گی. یعنی وہ گویا یہ غلط کام کر رہا ہے. کافروں سے دلی محبت کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، حرام ہے. تو یہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس سے اس کے ایمان میں تو کمی ہو جائے گی. یہ مطلب یہ مومنانہ کام نہیں ہے، مومن ایسا کام نہیں کرتے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پھر یہ غلط ہے، اس سے ایمان میں کمی ہوگی، آدمی کافر نہیں ہو جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں. اور دلیل میں یہی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اسرار اور راز کو مشرکوں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی.
اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ارأیت المسلم یکتب الی المشرکین من اہل الحرب بان المسلمین یریدون غزوهم او بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالاة المشرکین۔ کتاب الام للشافعی، امام شافعی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے الام رسالہ، تو انہوں نے اپنی کتاب جو ہے الام کے اندر لکھا ہے 4 نمبر جلد 249 نمبر صفحہ پر کہ ایک مسلمان حربی کافر کے پاس مسلمانوں کے راز کے بارے میں خط لکھتا ہے، بتاتا ہے اور ان کے ارادوں سے آگاہ کرتا ہے، کیا اس بنیاد پر اس کا قتل جائز ہو جائے گا؟ یعنی مطلب کافر اور مرتد مان کر کے، اور کیا اس کی وجہ سے یہ لازم آئے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کا ساتھ دے رہا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، جب تک کفر صریح ثابت نہ ہو جائے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ جب کہا گیا کہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو اس پر اسی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو انہوں نے پیش کر دیا کہ مطلب دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کافر نہیں کہا، مرتد نہیں کہا، اور اس کی بنیاد پر انہیں واجب القتل نہیں قرار دیا۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو یہ لوگ بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو تو پتہ نہیں تھا، لیکن اس طرح سے اگر کوئی مدد کرتا ہے، کوئی ساتھ دیتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا، جس طرح سے علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے کہا اور ان کے واقعے ہی سے دلیل بنایا، بلکہ وہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب قرار پائے گا، اور ایسی بنیاد پر ہم اسے فاسق کہہ سکتے ہیں یا گنہگار کہہ سکتے ہیں، لیکن کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ آدمی جو مدد کر رہا ہے اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، جس طرح سے ان کی وضاحت لی گئی تو یہ وضاحت لی جائے گی باقاعدہ۔ اگر اس کی نیت سے پتہ چل رہا ہے، اس کی بات سے پتہ چل رہا ہے، اس کے حرکات اور عمل سے اگر پتہ چل رہا ہے، اس کے بیانیے سے اگر یہ پتہ چلے کہ یہ جو مدد کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کافروں کی، یہ مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر، اسلام سے نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر، اور یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری اور کفر کا غلبہ چاہتا ہے، وہ کافروں کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ یہ اگر صورت ہے، لیکن اگر وہ کوئی مجبوری بتائے، وہ ایسی کوئی وجہ بتائے جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے کہ یہ دنیاوی مال و متاع کی خاطر ایسا کر رہا ہے، یا وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر ایسا کر رہا ہے، یا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، یا اس طرح سے کوئی صورتحال ہو، اور ساتھ ہی پتہ چلے اس کی بات سے کہ نہیں اسے تو اسلام سے محبت ہے، وہ مسلمانوں سے محبت رکھتا ہے، اسے نفرت نہیں ہے، اگر اس چیز کا پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا، تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اس نے گناہ کا کام کیا، اس نے غلط کام کیا ہے، اس بنیاد پر ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔